بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. درس صحیح بخاری کی یہ 7ویں نشست ہے اور کتاب التیمم کی پہلی حدیث پڑھ رہے تھے ہم. اس حدیث کا انتخاب کیوں کر ہوا اور اس کا پس منظر کیا ہے، پچھلی نشستوں میں یہ سب باتیں ہو چکی ہیں. تو کتاب التیمم کی جو پہلی حدیث ہے، اس حدیث کا نصف حصہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب آگے سے ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ فعاتبنی ابو بکر وقال ما شاء اللہ ان یقول وجعل یطعننی بیدیہ فی خاصرتی. یہاں تک ہم لوگ پڑھ چکے تھے الحمدللہ. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زبانی اعتبار سے بھی کچھ باتیں کہیں جس سے آپ کو تکلیف ہوئی، اور پھر ایک کچوکا بھی آپ نے لگایا، اس سے بھی آپ کو جو ہے یعنی تکلیف ہوئی. البتہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں فلا يمنعني من التحرك الا مكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على فخذی. یہ بڑی اہم بات ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اس حادثے کے وقت کم و بیش یعنی ایک 15 سال آپ کی عمر رہی ہوگی، 15-16 سال، یا ہو سکتا اس سے بھی کم، 15 سال ممکن ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ران پر اپنا سر رکھ کر کے آرام فرما رہے تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زبانی اعتبار سے جو باتیں سنی وہ تو ہیں، ساتھ میں جو ایک سینے پر یعنی اپنی ہتھیلی سے جو زوردار انداز میں جو آپ نے مارا، اس سے جو تکلیف ہوئی آپ کو. کہتے ہیں کہ فلا یمنعنی من التحرک الا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فخذی، کہ اس قدر شدت کے باوجود بھی وہ حرکت نہیں کی ام المومنین عائشہ نے رضی اللہ عنہا، رتی برابر بھی آپ نے حرکت نہیں کی. وہ کہتی ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر یعنی اپنی میری ران پر اپنا سر رکھ کر کے آرام فرما رہے تھے. ظاہر بات ہے میری آواز کرنے سے یا میری حرکت کرنے سے کس قدر قابو پایا، سبحان اللہ. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، آپ کا جو احترام ملحوظ رکھنا چاہیے تھا کہ اس کے پیش نظر میں نے حرکت نہیں کی. فلا یمنعنی من التحرک الا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فخذی. اندازہ لگائیے آپ کہ کس درجے کا یہ احترام ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ، یعنی سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غیر معمولی احترام کیا کرتے تھے، اس کی یعنی اتنی مثالیں ہیں کہ اس پر مستقل گفتگو کی جا سکتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو سورۃ الفتح ہے اس میں فرمایا کہ جو ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کرنے کا حکم دیا گیا، اور قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ نہیں ہے، آپ کے احترام کے کئی پہلو ہیں، ہر پہلو کو اجاگر کیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھنے کا جو طریقہ ہے یا یہ سب جو ہے یعنی سکھایا گیا اور اس کو بتایا گیا، اور صحابہ نے اس کو ملحوظ رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کا طریقہ، آپ کے سامنے بیٹھنے کا طریقہ وغیرہ وغیرہ واقعتاً یہ ہونا چاہیے. اور آج ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی لائی ہوئی شریعت ہے، اللہ کا احترام، نبی کا احترام، اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سامنے ہمارے اپنے آپ کے بیٹھنے کا طریقہ. یہ سب جو ہے ظاہر بات ہے، ہم کسی میگزین کے سامنے نہیں ہے ہمارے سامنے کوئی روزنامہ نہیں ہے، کوئی اخبار نہیں ہے. قرآن مجید ہے، احادیث ہے، کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسے ادب کو ملحوظ رکھنا چاہیے، یہ سب ہمیں آنا چاہیے. اور پھر نبی کی احادیث جو ہمیں پڑھاتے ہیں، شریعت جو سکھاتے ہیں، معلم کا طریقہ بھی جو ہے، معلم کا احترام بھی جو ہے ملحوظ رکھنا چاہیے. اسی لیے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں یہ بات کہی ہے کہ جو ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی شخص یعنی تعلیم شرعی علم حاصل کر رہا ہے یا شرعی علم دے رہا ہے،
یا ذکر و اذکار میں مشغول ہے، تو پھر ایسی صورت میں یعنی اس ماحول میں کچھ ایسی ضرورت پیش آ جائے بحیثیت بشر، جہاں ہمیں کچھ آواز بلند کرنا پڑے یا کچھ جلدی سے ادھر ادھر جانا پڑے، اگر آدمی ایسے حالات میں اپنے آپ پر قابو پاتا ہے باذن اللہ تعالیٰ، اور صبر کرتا ہے اور احتساباً صبر کرتا ہے کہ بھئی یہاں شرعی علم پڑھایا جا رہا ہے، وہ آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، جس طرح سے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، شیرخوار بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کو مائیں ان کو سلاتے وقت، یہ گھر گھر کی بات ہے، کتنا مطلب خیال رکھتی ہیں کہ جو ہے ان کی ایک چھوٹی سی حرکت سے بچہ اٹھ جا سکتا ہے، کیونکہ ان سے دنیاوی کام جڑے ہوئے ہیں، بہت سارے کام کاج مائیں جو انجام دیتی ہیں بچوں کو سلا کر کے، کتنا خیال رکھتی ہیں، ایک 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 منظر کو سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن وہی احتساباً اگر کوئی ماں کرتی ہے، مطلب شرعی نقطہ نظر سے کہ وہ اس کو سلا کر کے ہمیں گھر کے کام انجام دے لینا ہے تاکہ جو ہے گھر کے کام ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، یا جو ہے مطلب یعنی نماز پڑھنے کا موقع مل جائے گا یا قرآن پڑھنے کا موقع مل جائے گا وغیرہ، تو ظاہر بات ہے ایک مسلم ماں یہاں پر بھی اجر کا مستحق بنتی جا رہی ہے۔ تو ایک میں نے مثال دی گھر کے اندر کی کہ بچوں کو سلانے کے لیے کتنا خیال کرتے ہیں، تو بالکل ویسے ہی ام عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم احترام کا خیال رکھا، اور یہاں پر ایک بات مجھے بتانا ضروری سمجھتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے آڈیو میں اس کو میں بتا دوں گا، یہاں مجھے جو تنبیہ کرنا ہے وہ یہ کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ کہنا فلا یمنعنی من التحرک الا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فخذی، ظاہر بات ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو جس نے بھی آپ کی سیرت پڑھی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یعنی لاڈلی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے، سب کو معلوم ہے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت رسول اللہ کے یعنی کبھی ہم کو ایسی بے تکلفی نہیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کرنا، آپ کے ساتھ بیٹھنا، آپ کے ساتھ کھانا پینا، آپ کے ساتھ دوڑنا وغیرہ، جو کچھ ہمیں باتیں ملتی ہیں بحیثیت زوجین کے، یعنی شوہر بیوی کے، لیکن جب بات آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی بحیثیت یعنی آپ کی نبوت کی، آپ کے نبی ہونے کی، آپ دیکھو کہ کبھی نام سے نہیں بلائے، یا رسول اللہ کہہ کر کے ہی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل کذا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے اس منصب کو ہی یہ بیان کرتی ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا ایک حصہ ہے۔ ام المومن عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ جو احترام ہے اپنی جگہ پر ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا، ساتھ میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی قدیم دوست ہیں، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی، اسلام آنے کے بعد بھی یار غار بھی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم عمر بھی ہیں، 2 سال چھوٹے ہیں بس، اس کے باوجود بھی کس درجے کا احترام وہ کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یقیناً ام عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر سے سیکھ کر کے آئے ہیں، اپنے والد سے سیکھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم انسان ہے، ساتھ میں اللہ نے انتخاب کیا ہے آپ کا نبی ہونے کا، تو اس اعتبار سے بھی آپ کا احترام کیا کرتی تھی۔ البتہ جو مجھے تنبیہ کرنی ہے وہ یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو احترام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، اس پر گفتگو کی حاجت نہیں ہے، بالکل واضح مسئلہ ہے، لیکن تنبیہ جو کرنی ہے مجھے وہ یہ کہ سیرت کا جو باب ہے، جس کے بارے میں اہل علم نے تنبیہ کی ہے اور اس پر ہم نے مستقل درس دیا الحمدللہ، کہ سیرت کے باب میں ضعیف روایات، موضوع روایات کی بھرمار ہے، اور اس پر شروع دن سے علماء نے اہتمام کیا ہے، بات آئی ہے تو بتا دوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الجامع الصحیح ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی بڑا حصہ ہے، اور وہ سیرت کا حصہ صحیح بخاری میں ہونے کی وجہ سے اس کا مقام اس اعتبار سے بھی بڑھ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یعنی بالکل یعنی معیار، جو صحت کا جو معیار امام بخاری نے ملحوظ رکھا ہے، وہ سیرت کے باب میں بھی اس درجے کی روایت آپ لے کر کے آئے ہیں، تو علماء نے شروع دن سے اہتمام بھی کیا ہے کہ سیرت کے باب میں بھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح احادیث ہیں اسے اکٹھا کی جائیں، آج کے دور میں بھی بہت کچھ اہتمام ہوا ہے الحمدللہ، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے متعلق بات آ گئی تھی نا یہاں پر کہ آپ کیسا احترام کرتے تھے اللہ اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت ہے لیکن وہ روایت موضوع روایت ہے، ہجرت سے متعلق جو ملتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ تھے، اور غار ثور میں جب گئے آپ تو آپ نے سارے جو یعنی
جو سوراخ تھے بند کر دیا آپ نے، ایک سوراخ کھلا تھا تو آپ اپنے پیر سے جو ہے اپنے انگوٹھے سے اس کو بند کر کے رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی جو ہے آپ کی ران پر جو ہے سر رکھ کر کے سوئے ہوئے تھے، جس طرح سے یہاں ام عائشہ کا جو معاملہ آیا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک زہریلا کوئی کیڑا سانپ وغیرہ جو ہے ڈس دیا تھا. اسے بعض لوگوں نے تو کہانیاں بنا دی اس کو کہ وہ سانپ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے تھا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام سے سن چکا تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں اور غار ثور میں آئیں گے وہ، تو 500 سال سے انتظار کر رہا تھا. یہ سب واحیات تھے، نصر اللہ علیہ السلام. بات یہ ہے کہ جو زہریلا کیڑا جس نے آپ کو جو ڈسنے کی جو بات ملتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی حرکت نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ایسا روایت میں بیان کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مالک یا ابا بکر، تو کہا کہ جو ہے مطلب لدغت، یعنی جو ہے مطلب مجھے ڈس دیا ہے کسی زہریلے کیڑے نے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ملتی ہے کہ جو ہے روایت بیان کی جاتی ہے آپ نے اپنا لعاب لگایا تو جو ہے مطلب وہ ٹھیک ہو گئے وہ. تو یہ جو روایت ہے آپ دیکھیں کہ جو ہے یعنی علماء نے اس کو موضوع کہا ہے. حدیث کی جو معروف کتابیں ہیں کسی میں بھی یہ حدیث یہ روایت نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھو کہ امام ابو محمد حسین ابن مسعود البغوی رحمہ اللہ، ان کی سیرت پر میں نے مستقل درس دیا ہے، یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ. تو ان کی ایک کتاب ہے مصابیح السنہ. اور ہم سب مدرسے کے طلبہ ہیں، طلبہ طالبات ہیں. عام طور پر مدرسے کے طلبہ طالبات عام طور پر بہت غریب ہوتے ہیں، عام طور پر جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں. تو انہی کو سامنے رکھ کر کے میں نے امام بغوی کی زندگی کو پیش کیا تھا. ضرور پڑھنا چاہیے امام بغوی کی رحمہ اللہ کی سیرت کو. میں نے جو درس دیا ہے ضرور سنیے گا. تو امام بغوی رحمہ اللہ کی جو مصابیح السنہ ہے، جس میں آپ نے ہر موضوع سے متعلق جو ہے احادیث صحیحہ اور جو حسن درجے کی روایت ہے اسے اکٹھا کیا آپ نے. مشکات جس نے بھی پڑھی ہے سب اس منہج سے واقف ہیں. تو اس میں یہ روایت نہیں ہے. مصابیح السنہ جو آستین جلدوں میں چھپی ہے اس میں تو یہ روایت نہیں ہے. کتاب المناقب جو ہے اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مناقب میں. لیکن جو ابو عبداللہ ولی الدین خطیب تبریزی ہیں رحمہ اللہ، 741 ہجری سے وفات ہے آپ کا، مشکات المصابیح جنہوں نے ایک تیسری فصل کا اضافہ کیا، تو آپ نے اس میں اضافہ کیا ہے اس روایت کو. مصابیح السنہ میں نہیں ہے لیکن مشکات المصابیح میں یہ روایت ہے اور وہیں پر یہ روایت ہے. تو بہرحال اس روایت پر اہل علم نے موضوع ہونے کا حکم لگائے ہیں. میں اس تفسیر میں نہیں جاؤں گا کہ اس کے وضع کی یعنی وضع اس کا وضع ہونا کیسے معلوم ہوا، کیا بات ہے. اس تفصیل میں فی الحال میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ ہمارے اصل موضوع میں داخل نہیں ہے. بس بطور تنبیہ کہ میں نے یہ بات کہنا ضروری سمجھا. سیرت رسول سے متعلق دنیا بھر کی جو ایک مقبول کتاب ہے الرحیق المختوم، الرحیق المختوم اس پر یعنی ایک کتاب ہے التعلیق علی الرحیق المختوم. التعلیق علی الرحیق المختوم، الرحیق المختوم میں 3 طرح کی انہوں نے جو ہے مطلب جو چوک ہوئی ہے اس کو ایکجا کیا ہے. اس میں سے ایک یہ بھی کہ الرحیق المختوم میں کہاں کہاں ضعیف اور موضوع روایت، خاص طور پر موضوع روایت جو ہے اس پر انہوں نے تنبیہ کی ہے. شیخ محمود الملاح کی ہمارے پاس کتاب موجود ہے الحمدللہ. میں درس کے بعد اس کی تصویر جو ہے آپ کو ارسال کرتا ہوں، میسر ہو تو کتاب حاصل کیجیے، التعلیق علی الرحیق المختوم. تو اس میں اس روایت کا تفصیلی دراسہ ہوا ہے اور یہ روایت موضوع ہے. تو بہرحال چونکہ ام عائشہ رضی اللہ عنہا کی بابت ہم نے یہاں پڑھا اور آپ کا جو کردار ہے اس سے بالکل واضح ہو رہا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کردار کو واضح کرنے کے لیے کسی موضوع روایت کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی پوری زندگی اس سے عبارت ہے کہ اللہ کے رسول کا آپ نے کیسے احترام کیا ہے رضی اللہ عنہ. تو ام عائشہ رضی اللہ عنہ کے احترام کی بات آئی تو ضمناً میرے دل میں وہ خیال آیا کہ جو ہے اس روایت کو میں بتا دوں آپ کو. تو بہرحال وہ روایت جو ہے سیرت کی کتابوں میں جو بیان کی جاتی ہے، سیرت انسائکلوپیڈیا میں بھی جو ہے وہ روایت ذکر کی گئی ہے. لیکن بہرحال وہ روایت جو ہے سندن وہ بالکل موضوع روایت ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس روایت کو موضوع کہنے سے صدیق اکبر کا مقام واضح نہیں ہو پائے گا کیا؟ قطعاً ایسا نہیں رضی اللہ عنہ. بہرحال یہ ایک الگ موضوع، ہم کسی اور جگہ پر نکل جائیں گے. آگے کی بات انشاءاللہ تعالی آنے والی آڈیو میں بھیجتا ہوں. درس صحیح بخاری کی یہ جو 7ویں نشست ہے اس پر یہ میری آخری گفتگو ہے. اس گفتگو میں مجھے بتانا یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا جب اس بات کو بیان فرمائیں فلا یمنعنی من التحرک الا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فقیدی، اس کے بعد آپ نے جو بات بیان فرمائی ہے اس تعبیر کو، اس اسلوب کو سمجھنا ضروری ہے.
کوئی دقیق بات نہیں ہے، لیکن اس میں اس کے نتیجے میں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ بڑی اہم ہے. اسی لیے اس دقیق تعبیر کو سمجھنے کی کوشش کریں. بارک اللہ فیکم. وہ یہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اصبح على غیر ماء. کتاب التیمم کی جو پہلی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کیا الفاظ ہیں؟ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اصبح على غیر ماء. جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح کی متعدد مقامات پر لکھ کر آئے ہیں. صحیح بخاری کی جو کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بطور آغاز ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مناقب، آپ کی جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، متعدد روایات ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ روایت نمبر 3672، یعنی 3672، اس میں یہ حدیث امام قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ جو امام بخاری کے استاذ ان سے لے کر آئے ہیں. البتہ جو مجھے الفاظ بتانے ہیں، حدیث نمبر 3672 میں آپ آخری میں الفاظ دیکھیں. ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا فنام فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اصبح علی غیر ما، حتی اصبح، اور یہاں پر ہے حین اصبح. دراصل اس تعبیر کو رکھ کر کے یہ ہمارے سامنے دو باتیں آتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یعنی حافظ بن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو جن روایات میں حتی اصبح والی بات ہے نا، حتی اصبح، جو اصل روایت ہے اس میں تو حین اصبح ہے، جو کتاب فضائل الصحابہ ہے اس میں حتی اصبح ہے، اور صحیح مسلم میں بھی حتی اصبح ہی ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ کی طریق سے جو روایات ہمارے سامنے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ سے جن طلباء نے، جن علماء نے پڑھا ہے موطا کو، تو بقول حافظ بن حجر رحمہ اللہ ان سبوں نے حتی اصبح وہی لفظ جو ہے ذکر کی ہے. اچھا، اس میں کوئی خاص فرق ہے کیا؟ ظاہر بات ہے یہ متقارب المعنی ہے، قریب المعنی ہے. اگر خاص فرق کی بات کریں تو دراصل بات یہ ہے کہ جن روایات میں حتی اصبح والی بات ہے، ان روایات کو رکھ کر کے بعض اہل علم نے یہ نتیجہ نکالا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کب تک؟ فجر تک. یعنی جو صحیح مسلم کی کتاب صحیح بخاری کی جو کتاب فضائل اصحاب النبی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مناقب میں جو روایت لائی گئی ہے اس میں حتی اصبح والی بات ہے نا، یعنی فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اصبح علی غیر ما. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے حتی اصبح، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فجر تک آپ آرام فرما رہے تھے، یہ معنی نکلا اس کا. اچھا، اس کے نتیجے میں بات کیا ہوگی کہ بعض اہل علم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر تک آرام فرما رہے تھے، فجر تک. بعض اہل علم نے اس کا معنی یہ لیا ہے کہ حتی اصبح کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر تک سو رہے تھے، یہ معنی نہیں تھا، بلکہ یہ معنی تھا کہ فجر تک بھی پانی نہیں ملا. گویا کہ پانی جب حادثہ پیش آیا تب سے لے کر کے پانی کی بھی تلاش ہو رہی تھی، یہ معنی نکلے گا جو بعض اہل علم نے کہا ہے، جبکہ یہ درست معنی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ جو حدیث ہے وہ صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں بھی ہے، اور کتاب التفسیر کی بات کریں تو سورۃ النساء کی تفسیر میں بھی ہے اور سورۃ المائدہ کی تفسیر میں بھی روایت لائے ہیں. ہر دو جگہ پر لائے ہیں. اس کی صراحت انشاءاللہ میں آنے والے درس میں کروں گا. لیکن جو یعنی سورۃ المائدہ کی تفسیر میں جو لائے ہیں نا، اس میں یکے بعد دیگرے دو روایتیں لے کر آئے امام بخاری رحمہ اللہ. جو کتاب التفسیر ہے صحیح بخاری کی، اس میں سورۃ المائدہ کی جو تفسیر ہے، باب نمبر 3، باب فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، یہ جو باب امام بخاری نے قائم کیا ہے، آپ حدیث نمبر دیکھو 4607، اس میں بھی یہ روایت ہے. اور اس روایت میں جو یہاں پر لائی گئی ہے تو اس میں بھی جو ہے فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اصبح ہے، لیکن 4608 اس کے بعد والی جو روایت ہے، تھوڑا سا دھیان دیجیے، 4608 اس میں الفاظ کیا ہیں ذرا دیکھیں نیچے آ کر کے آپ، اس 3 4 سطروں کے بعد ثم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استيقظ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے
پھر آپ جب بیدار ہوئے تو وحضرت الصبح، وحضرت الصبح کہا کہ واؤ کو اگر واؤ الحال مان لیا جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فجر تک آپ سو رہے تھے، یعنی صبح ہو گئی تب تک آپ آرام فرما رہے تھے، یہ مانا ہوگا اس کا. یعنی وحضرت الصبح، استيقظ آپ بیدار ہوئے. واؤ کو اگر واؤ الحال مان لیا جائے تو وحضرت الصبح آپ صبح میں بیدار ہوئے، یہ حالت تھی کہ صبح ہو گئی تھی. اچھا، اتنی تفصیل کیوں؟ کیا بات بتانے کے لیے؟ دو باتیں بتانے کے لیے. ایک بات تو یہ کہ جب حتی اصبح کا معنی اگر یہ ہوگا کہ صبح تک آپ آرام فرما رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، عام امت مسلمہ پر تو نہیں. تو ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ التَّهَجُّدِ فِي السَّفَرِ إِنْ ثَبَتَ أَنَّ التَّهَجُّدَ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض ہے، یہ ثابت ہے اگر، تو ایسی صورت میں سفر کی حالت میں رخصت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ تہجد کی نماز آپ ترک کر سکتے ہیں. ایک بات میں نے بہت تفصیل سے پڑھایا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی کسی مناسبت سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے جو وطر کی نماز کے احکام و مسائل میں، کہ یعنی صلاۃ الوطر فی السفر، بڑی دلچسپ انداز میں آپ نے استدلال کیا ہے، پڑھنے کے قابل ہے. اور صلاۃ الضحیٰ کی جو بات ہے، وہاں پر بھی ایک باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے صلاۃ الضحیٰ میں، کہ باب صلاۃ الضحیٰ فی السفر. تو اس اعتبار سے صلاۃ الضحیٰ کا سفر میں ہونا یا وطر کی نماز کا سفر میں ہونا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تہجد کی نماز کا سفر میں ہونا یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن خاص طور پر سفر کی نماز، تہجد کی نماز رسول اللہ پر اگر فرض ہے کسی صورت بھی، تو کیا سفر میں بھی فرض ہے؟ تو ایسی صورت میں اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رخصت ہے، کیونکہ حتی اصبح، فجر کی کا وقت ہو گیا تب تک آپ آرام فرما رہے تھے. فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اصبح. ایک بات تو جو ہے مطلب یہ بات معلوم ہوتی ہے. دوسری بات جو بتانی ہے اسی کے پس منظر میں، وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان پانی کی تلاش میں کب نکلے گا؟ مثال کے طور پر کسی کے گھر میں پانی نہیں ہے یا سفر میں ہے، پانی نہیں ہے، تو وضو کے لیے، نماز کے لیے جو وضو کرنا ہے، تو اس کا پانی پانی کا بندوبست کرنا کب؟ ظاہر بات ہے ایک مسلمان اپنے گھر میں پانی کا بندوبست کر ہی لیتا ہے، لیکن وہ مکلف کب ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ابھی مغرب کی نماز ہم نے پڑھ لیا یا عشاء کی نماز ہم نے پڑھ لیا، اب فجر کی نماز کے لیے کیا آپ عشاء کے بعد سے ہی پانی تلاش کریں گے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے؟ یا جب نماز کا وقت ہوگا، مثال کے طور پر 11 بجے ہمارے پاس پانی نہیں ہے دن کے، اب ظہر کی نماز کے لیے ہم 11 بجے سے پانی تلاش کریں گے؟ ہاں اہتمام کریں گے پانی لانے کے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن کیا نماز کا جب اذان کا جب وقت ہوتا ہے یا نماز کا جب وقت ہوتا ہے، اس وقت ہم پانی کی تلاش کے مکلف ہیں یا پہلے سے ہی پانی کے مکلف ہیں؟ تو ایسی صورت میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو پانی کی تلاش کا جو معاملہ تھا کب آیا؟ کیا رات بھر پانی کی تلاش کر رہے تھے یا جب نماز پڑھنے کا وقت آیا فجر کی نماز کا تب پانی تلاش کی؟ اس سلسلے میں جو کتاب التفسیر کی سورۃ المائدہ میں حدیث نمبر 4608 ہے، اس میں دیکھو الفاظ کیا ہیں کہ یعنی فبالموت لمکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد اوجعنی. اس کے بعد دیکھیے ثم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استيقظ، جو عمرو بن الحارث ہے نا، عمرو بن الحارث، ان سے یہ روایت ہے 4608. یعنی عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ عمرو بن الحارث سے روایت کرتے ہیں، اور وہ عبد الرحمن بن القاسم سے. اس روایت کے جو الفاظ ہیں کہ ثم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استيقظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، وحضرت الصبح، وہ الحال ہے. ایسی صورت میں یعنی حالت یہ تھی کہ صبح ہو چکی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ فَالْتُمِسَ الْمَاءُ فَلَمْ يُوجَدْ، تب جو ہے پانی تلاش کیا گیا، یعنی گویا کہ اس وقت پانی تلاش کیا گیا، بس پانی تلاش کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے پانی تلاش نہیں کیا گیا وضو کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وضو کے لیے یعنی پانی کا جو اہتمام کرنا ہے، کیا نماز کے وقت میں ہم مکلف ہیں یا نماز سے کافی پہلے سے ہی ہم مکلف ہیں؟ مکلف ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ نہ کرنے کی صورت میں ہم عاصم ہوں گے، گنہگار ہوں گے. تو ظاہر بات ہے اس حدیث سے بات ملتی ہے کہ ایک مسلمان خاص طور پر اس وقت وہ مکلف ہوتا ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے. یعنی نماز کا وقت سے مراد یعنی اذان
وقت پر ہی دی جاتی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ مکلف ہوتا ہے کہ اس نماز کو پڑھنے کے لیے مجھے چاہیے، مجھے پانی کی تلاش کے لیے اس کو نکلنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بات اس سے معلوم ہوتی ہے جب ہم یہ معنی لیتے ہیں حتی اصبح، اگر غایت کے معنی میں ہو، یعنی گویا کہ اس کا مطلب ہے کہ آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا فرمایا، اس وقت پانی کی تلاش ہوئی، یہ معنی ہوگا اس کا۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں بقیہ باتیں آنے والے درس میں ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم۔